نے اس رات نینو کو اوپیرا دیکھنے کی دعوت دے رکھی تھی۔ وہ اب یہ پروگرام منسوخ کرنا بھی نامناسب تھا، کیونکہ ایک ایسی مغنیہ اپنے فن کا مظاہرہ باکو میں آخری بار کر رہی تھی جسے نینو بے حد پسند کرتی تھی۔ میں نے الیاس بیگ کو فون کیا کہ وہ میری جگہ نینو کو اوپیرا دکھانے کے لیے لے جائے، مگر اس نے کہا کہ وہ اور محمد حیدر رات کی ڈیوٹی پر متعین ہیں۔ میں نے سید مصطفیٰ سے کہا تو اس نے کہا کہ ایران سے ایک بڑا ملا آ رہا ہے، وہ اسے ملنے کے لیے شام کو جا رہا ہے۔ سب سے مایوس ہو کر میں نے تخاریل کو فون کیا۔ میری دعوت سن کر وہ قدرے حیران رہ گیا اور پوچھا، علی خان تم خود کیوں نہیں جا رہے؟ میں نے اسے بتایا کہ ہمارے ہاں چند مہمان آ رہے ہیں، اس لیے مجبور ہوں۔ تخاریل نے ہنس کر کہا، اچھا تو پھر ایسے منصوبے بن رہے ہیں کہ آرمینیم کے لوگوں کو کس طرح ہلاک کیا جائے؟ خیر دوست، وہ جو مشکل میں کام آئے، میں چلا جاؤں گا۔ اس کے بعد میں نے نونو کو فون کیا اور اسے بتایا کہ تخاریل اسے ملنے آ جائے گا۔ میں مہمانوں کی وجہ سے اس کے ساتھ نہ جا سکوں گا۔ 7 بجے ہمارے ہاں مہمانوں کی آمد شروع ہو گئی اور یہ وہی مہمان تھے جن کی مجھے پہلے سے توقع تھی۔ ہمارے بڑے ہال میں نرم دیوانوں پر وہ لوگ بیٹھے تھے جو لاکھوں روبیل کے مالک تھے۔ الیاس بیگ کے والد سنال آغا آئے، کمر جھکی ہوئی، بوجھ سے چھڑی بھی دوہری ہو رہی تھی۔ ان کے بعد دونوں بھائی علی اسد اللہ اور مرزا اسد اللہ آئے۔ مرزا اسد اللہ کو فلسفہ، ذہانت، امن اور دولت سے محبت تھی۔ اس کا بھائی علی اسد اللہ زرتشت کی آگ کی طرح تھا، وہ مہموں، خطرات اور جنگ سے عشق کرتا تھا۔ مہمانوں میں یوسف اوغلی بھی تھے جو ہر مرد سے حسد کرتے تھے، کیونکہ یوسف اوغلی کی صرف ایک ہی بیوی تھی اور شادی کی رات ان کی بیوی نے کہا تھا، اگر تم نے اپنا تخم کسی دوسری عورت پر ضائع کیا تو میں اس کے کان کاٹ دوں گی، اس کی ناک کاٹ کر پھینک دوں گی اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گی وہ تمہیں موقع پر ہی بتاؤں گی۔ اوغلی آغا کی بدقسمتی کہ اس کے سسرالی عزیز بھی بڑے خون خار تھے اور ان کی بیوی بھی خوش رو نہ تھی۔ اوغلی آغا اب عورتوں کی تصویروں سے ہی دل بہلایا کرتے تھے۔ مہمانوں میں آغا موسیٰ نقی بھی تھے جو اب مسلمان نہ رہے تھے، کیونکہ انہوں نے محمد علی باب کے مذہب کو اختیار کر لیا تھا، لیکن وہ لاکھوں روبیل کے مالک تھے، اس لیے اس محفل میں شریک ہونے کا حق رکھتے تھے۔ 8 بجے تمام مہمان جمع ہو چکے تھے اور وہ چائے پی رہے تھے، مٹھائیوں سے دل بہلا رہے تھے اور ساتھ ساتھ حالات حاضرہ پر بھی گفتگو ہو رہی تھی۔ مرزا اسد اللہ کہہ رہا تھا، اگر گرانڈ ڈیوک جیت گیا تو پھر ہماری سرزمین میں ایک بھی مسلمان نہ رہے گا، زار کا ہاتھ ہمارے خلاف بڑا بھاری ہوگا، وہ ہم جیسے شرفا اور عمرہ کو شاید ہاتھ نہ لگائے لیکن وہ ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے بند کرا دے گا اور ہمیں ہماری زبان بولنے سے بھی منع کر دے گا اور ہماری زمین پر اجنبی دندناتے پھریں گے۔ کاش انور پاشا جیت جائے۔ ہر شخص اپنے اپنے خیالات اور خدشات کا اظہار کر رہا تھا۔ سنال آغا کہنے لگا، کون جانے تقدیر میں کیا لکھا ہے؟ میں نے سنا ہے کہ آج کل روس کا اصل حکمران زار نہیں، ایک شخص راسپوٹین ہے جو راز کی بیٹیوں کے رخسار سہلاتا ہے اور زارینہ اسے اپنے مرشد سمجھتی ہے، اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایسے روسی فوجی افسر اور نواب بھی ہیں جو زار کو تخت سے اتارنا چاہتے ہیں، اور روسی عوام بھی زار کے خلاف جدوجہد میں مصروف اور مناسب وقت کی تلاش میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ایک بڑا انقلاب آنے والا ہے اور تب ہر چیز بدل کر رہ جائے گی۔ اس محفل میں فتح علی خان بھی موجود تھے جو پیشے کے اعتبار سے وکیل تھا۔ اس نے سنال آغا کے خیالات کی تائید کی اور کہا، یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے خاتمے کے بعد ہر چیز پہلے سے مختلف ہوگی۔ جو بھی اس جنگ کو جیتے گا وہ فاتح ہونے کے باوجود زخموں سے چور چور ہوگا۔ ہم شیعہ ہیں، ہمارا اپنا معاشرہ ہے، ہم کسی سے بھیک نہ مانگیں گے، حالات کے مطابق ہم دیکھیں گے کہ ہمیں کس کے ساتھ سمجھوتا کرنا ہے، ترکوں کے ساتھ یا روسیوں کے ساتھ۔ ہم تیل کے مالک ہیں اور فاتح کو ہماری ضرورت پڑے گی اور ہم اپنی قوت، دولت اور تیل کے بلبوتے پر اپنے مطالبات منوا سکیں گے۔
موسیٰ نکی نے کہنا شروع کیا، میں ایک بوڑھا آدمی ہوں۔ میں جو کچھ دیکھتا ہوں اور جو کچھ سنتا ہوں اسی کی وجہ سے اداس اور غمگین رہتا ہوں۔ روسی ترکوں کو ہلاک کر رہے ہیں، ترک آرمینیا کے لوگوں کو قتل کر رہے ہیں، آرمینیا والے ہمیں قتل کریں گے اور ہم روسیوں کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ ٹھیک ہوگا؟ میں بھی کچھ نہیں جانتا۔ یہاں میرے احباب نے اپنے ہسپتالوں، مدرسوں اور مسجدوں کا ذکر کیا ہے۔ ایسے مدرسوں کا کیا فائدہ جہاں صحیح تعلیم نہ دی جاتی ہو؟ ایسے ہسپتالوں کا بھی کیا فائدہ جہاں صرف زخموں کا علاج ہوتا ہو اور روح کے دکھوں کو کوئی دیکھتا بھی نہیں؟ کیا ہم سب کا خدا ایک نہیں ہے؟ کیا ہم سب امن اور صلح سے نہیں رہ سکتے؟ میری طرف دیکھو، میں یسوع مسیح، کنفیوشس، بدھ اور محمد سب کی تعلیمات کو ایک سمجھتا ہوں، سب کو پیغمبر مانتا ہوں، اور تم سب بھی یہی راستہ اختیار کرو۔ اگر ہم سب اس طرح سے سوچنے لگے تو پھر دنیا میں کوئی جنگ نہ ہو، کوئی کسی پر ظلم نہ کرے۔ ہم سب گمسم موسیٰ نکی کی باتیں سن رہے تھے، اس کی باتیں دل پر اثر کر رہی تھی، مگر یہ ایک عارضی کیفیت تھی۔ جب رات کے 10:30 بجے تو سب مہمان چلے گئے، میں آج کی گفتگو سے خاصا مایوس ہوا تھا۔ گھر سے نکلا اور نینو کے گھر کے سامنے سے گزرتا ہوا فوجی بارکوں میں پہنچا، جہاں محمد حیدر تو بڑے جوش میں تھا اور اب محاذ پر جانے کے لیے ترس رہا تھا۔ میں نے پوچھا، آخر ہمارے ملک کا کیا بنے گا؟ الیاس بیگ نے کہا، ہماری زمین پیاسی ہے، اسے پانی ملنا چاہیے۔ باتیں ہو رہی تھیں کہ کسی نے دروازے کو زور سے کھٹکھٹانا شروع کیا۔ میں نے اچھل کر دروازہ کھولا۔ باہر سید مصطفیٰ کھڑا تھا، اس کی پگڑی اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی، اس کی سبز پیٹی بھی ڈھیلی ہو رہی تھی، وہ کانپ رہا تھا اور اس نے ہانپتے ہوئے کہا، تخاریان نے نینو کو اغوا کر لیا ہے اور اس وقت وہ مارو کانجی روڈ پر جا رہے تھے۔ محمد حیدر اچھل کر کھڑا ہوا اور بولا، میں گھوڑوں پر زین کستا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر کی طرف بھاگا۔ میرے سر میں خون تیزی سے گردش کرنے لگا تھا، کانوں میں ڈھول بجنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی اندیکھا ہاتھ چھڑی سے میرے ہاتھ کو پیٹ رہا ہے۔ تحمل علی خان تحمل۔ اس کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا۔ اس نے میرے کمر بند میں کاکیشین خنجر لٹکا کر پستول میرے ہاتھ میں دے دیا۔ میں نے پستول اپنی جیب میں رکھ لیا۔ سید مصطفیٰ کا چیچک کے داغوں سے بھرا ہوا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، اس کے موٹے موٹے ہونٹ ہل رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا، میں ایران کے فاصل ملا سے مل کر آ رہا تھا کہ اسی وقت تھیٹر ختم ہوا۔ میں نے نینو کو تخاریان کی کار میں سوار ہوتے دیکھا۔ کار سٹارٹ نہ ہو رہی تھی۔ میں نے نینو کی آواز سنی، وہ کہہ رہی تھی، نہیں، میں اس سے محبت کرتی ہوں۔ تخاریان کہہ رہا تھا، میں تم سے اس سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں ہی تمہیں ایشیا کے پنجوں سے بچا سکتا ہوں۔ نہیں، نینو کہہ رہی تھی، مجھے گھر پہنچا دو۔ تخاریان نے کار سٹارٹ کی۔ میں کار کے پیچھے لٹک گیا۔ کار کے پیانی کے گھر کی طرف چل دی۔ وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے وہ میری سمجھ میں نہ آ رہی تھی۔ پھر کار گھر کے سامنے رکی۔ اچانک تخاریان نے نینو کو اپنی آغوش میں لے لیا اور اس کے چہرے کو چومنے لگا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں تمہیں ان وحشیوں کے ہاتھوں میں نہ جانے دوں گا۔ پھر اس نے سرگوشی میں کہا، میں جملے کا آخری حصہ سن سکا، مارو کانجی چلتے ہیں، وہاں سے ہم ماسکو جائیں گے اور ہم ماسکو میں شادی کریں گے اور وہاں سے ہم سویڈن چلے جائیں گے۔ میں نے دیکھا کہ نینو اسے دھکیل رہی ہے، لیکن اس نے موٹر پھر سٹارٹ کر دی۔ میں تمہیں اطلاع دینے کے لیے بھاگا۔ سید مصطفیٰ نے بات ختم کی ہی تھی کہ محمد حیدر بھاگتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ گھوڑے تیار ہیں۔ ہم باہر کی طرف بھاگے۔ چاندنی میں گھوڑے چمک رہے تھے اور ہنہنا رہے تھے۔ محمد حیدر نے کہا، تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ۔ میں سن کر رہ گیا۔ میرے سامنے وہی کاؤنٹ میلکوف کا سرخ سنہرا گھوڑا کھڑا تھا، وہ گھوڑا جس کا مثیل پوری دنیا میں نہیں۔ محمد حیدر نے کہا، کمانڈر میلکوف پاگل ہو جائے گا، کیونکہ اس گھوڑے پر آج تک اس کے علاوہ کسی نے سواری نہیں کی، لیکن یہ گھوڑا سبا رفتار ہے۔
اب وقت ضائع نہ کرو۔ میں اچھل کر گھوڑے پر بیٹھ گیا اور گھوڑا ہوا کی طرف دوڑنے لگا۔ گھر اس کی رفتار کے سامنے رقص کر رہے تھے، اس کے سموں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ میں نے چابک لگایا تو آندھی کی طرح دوڑنے لگا۔ کھیت چاندنی میں پرسکون حالت میں لیٹے پڑے تھے۔ ہمارے دائیں ہاتھ تربوز کے کھیت تھے۔ گھوڑے پر سوار میرے ذہن میں یہ بات تازہ ہو رہی تھی، انور پاشا ایشیائے کوچک میں لڑ رہا ہے، زار کا تخت خطرے میں ہے۔ گرانڈ ڈیوک نے آرمینیا کے لوگوں سے اپنی ایک بٹالین ترتیب دی ہے۔ تخاریان اس لیے سونے کی سلاخوں کو لے کر سویڈن بھاگنا چاہتا ہے۔ میں نے اپنے تصور میں دیکھا کہ تخاریان اور نینو تھیٹر کے باکس میں بیٹھے ہیں۔ تخاریان کہہ رہا ہے، شہزادی، مغرب اور مشرق کے درمیان کوئی پل نہیں، حتیٰ کہ محبت بھی مشرق اور مغرب کے درمیان پل نہیں بن سکتی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ نینو کوئی جواب نہیں دے رہی، لیکن سن رہی ہے۔ تخاریان اسے کہہ رہا ہے، عثمانیوں کی تلوار کا خطرہ ہمارے سر پر لٹک رہا ہے۔ ہم جو مغرب میں ایشیا کے سفر ہیں، لیکن وہ وحشی ہے، اجڑ ہے اور صحرا اس کے اندر رچا ہوا ہے۔ میں نے گھوڑے کو چابک رسید کیا اور بھیڑیے کی طرح چیخا۔ میں جوش سے بھرا ہوا تھا۔ تیز ہوا میرے چہرے پر تماچے مار رہی تھی۔ ہاں ہاں، شاید مشرق اور مغرب کے درمیان محبت بھی پل کا کام نہیں دے سکتی۔ ہاں ہاں، میں صحرا کا انسان ہوں۔ ہاں ہاں، تخاریان نے کہا ہوگا، نینو ہماری شادی ماسکو میں ہوگی، پھر ہم سویڈن جائیں گے۔ اچانک میرا چہرہ گھوڑے کی سرخ سنہری جلد کو چھونے لگا۔ جوش میں آ کر میں نے اپنے دانت گھوڑے کی گردن میں گاڑ دیے۔ میرا منہ خون کے نمکین ذائقے سے بھر گیا۔ ایک کار زیادہ سے زیادہ کتنی رفتار رکھتی ہوگی، مگر کالا باغ کا یہ گھوڑا اس سے تیز رفتار ہوگا۔ ہاں ہاں، میں جانتا ہوں کہ وہاں تخاریان کا مکان ہے اور وہاں اس کا بستر مہاگنی کی لکڑی کا بنا ہوا ہے، سرخ اور چوڑا سفید چادریں، اور وہ وہاں رات بھر نینو کے ساتھ صرف فلسفے پر ہی تو بات نہیں کرے گا، وہ اسے… ہاں ہاں، میری آنکھوں کے سامنے نینو کی آنکھیں آ گئی ہیں۔ خوف سے سہمی ہوئی۔ ایک بار پھر میرے دانت گھوڑے کی جلد میں دھس گئے۔ حیران کن سوار رفتار گھوڑا بھاگتا چلا جا رہا ہے۔ علی خان، وقت کم ہے، راستہ تنگ ہے۔ پھر میں اچانک ہنسنے لگتا ہوں، زور زور سے۔ ہاں ہاں، ہم ایشیائی ہیں، رجت پسند۔ ابھی ہم نے ایسی ہموار سڑکیں نہیں بنائی کہ ان پر کاریں تیز رفتاری سے چل سکیں۔ ہمارے گھوڑے کاروں سے زیادہ تیز رفتار ہیں۔ پھر میں سوچنے لگتا ہوں کہ یہ گھوڑا اس لمبی دوڑ کے بعد زندہ بچ سکے گا۔ نہیں۔ پھر میری آنکھوں کے سامنے کاؤنٹ میلکوف کا چہرہ آ جاتا ہے، جس نے مجھے کالا باغ میں کہا تھا، جب بھی زار کی جنگ کے لیے بلاتا ہے، اس گھوڑے پر سواری کی جاتی، ورنہ اس گھوڑے نے تو دھوپ بھی نہیں دیکھی۔ ایک بار پھر میں اپنا چابک ہوا میں لہراتا ہوں اور وہاں بالآخر میں کار کی آواز سننے لگتا ہوں۔ کار آگے بڑھ رہی ہے۔ اس کے سامنے کی بتیوں کی مدھم روشنی دکھائی دینے لگتی ہے۔ ہاں، یہ کار، یورپی کار، ایشیا راستے پر کتنی بے بس ہو گئی ہے۔ اب میں کار کے اتنا قریب ہوں کہ تخاریان کو دیکھ سکتا ہوں اور نینو، وہ ایک گوشے میں سمٹی نظر آ رہی ہے۔ کیا انہوں نے گھوڑوں کے سموں کی آواز نہیں سنی؟ تخاریان تو اپنے آپ کو کار میں محفوظ سمجھتا ہوگا۔ ہاں، اب وقت آ گیا ہے۔ میں اپنا پستول نکالتا ہوں اور اسے کہتا ہوں، تو اپنا فرض انجام دے۔ میں گولی چلاتا ہوں۔ شاباش! داہنے ٹائر میں گولی لگی اور پھر جیسے غبارے میں سے ہوا نکلتی ہے، اس میں سے ہوا نکل گئی۔ میں کار کے پاس پہنچ گیا ہوں۔ کار رک گئی ہے۔ میں نے پستول پھینک دیا۔ خون میری کنپٹیوں تک آ پہنچا ہے۔ دو چہرے میری طرف دیکھتے ہیں، آنکھوں میں خون ہے۔ میں تخاریان کو دیکھ رہا ہوں۔ میں اپنے آپ سے کہتا ہوں، علی خان، جلدی کرو۔ تخاریان کے ہاتھ میں ریوالور ہے۔ میں اپنا خنجر کھینچتا ہوں۔ ہاں، میں نے خنجر اس کی طرف پھینک دیا ہے۔ خنجر اس کے ہاتھ پر لگتا ہے۔ میرا نشانہ چوک نہیں سکتا، کیونکہ میں اس شیروان شیر کی اولاد ہوں جس نے دلی کو فتح کیا تھا۔ تخاریان کے موٹے ہاتھ سے خون بہنے لگتا ہے۔ اپنے دشمن کا خون بہتے ہوئے دیکھنا کتنا دل خوش کن منظر ہوتا ہے۔ وہ کار سے نکل کر بھاگ نکلتا ہے جھاڑیوں کی طرف۔ نینو کا چہرہ بے تاثر ہے،
جیسے پتھر کا بنا ہوا ہے۔ وہ کار میں بیٹھی رہی۔ میں تخاریل کے پیچھے بھاگتا ہوں، گھوڑے سے اتر گیا ہوں۔ درختوں کے پتے میرے پیروں کے نیچے چڑچڑاتے ہیں۔ ہاں، میں اب تخاریل کو دیکھ رہا ہوں، جو اپنے فربا جسم کو جھاڑیوں میں میری نظروں سے چھپانا چاہتا ہے۔ خاردار جھاڑیوں سے الجھ کر اس کے ہاتھوں سے خون بہنے لگتا ہے۔ میں اس کے پیچھے بھاگتا ہوں۔ چاند کا مردہ چہرہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ میں چیختا ہوں، تخاریل، تم نے میری منگیتر کو اغوا کیا۔ تم سونے کی سلاخیں لے کر سویڈن نہیں جا سکتے۔ میں نے اسے کندھے سے پکڑ لیا ہے۔ وہ میری طرف نفرت بھری نظروں سے دیکھتا ہے۔ وہ جان گیا ہے کہ میں کون ہوں، اور میں بھی جان گیا ہوں کہ وہ کون ہے۔ ہم ایک دوسرے سے پر پل رہے تھے۔ تخاریل، تم یورپی ہو، تم نے باکسنگ سیکھی ہے، لیکن میں ایشیائی ہوں۔ میں اسے اپنے بازوؤں کی گرفت میں لے لیتا ہوں۔ اب ہم زمین پر گر پڑے ہیں۔ ہاں ہاں تخاریل، ہم ایشیائی اسی طرح سے لڑتے ہیں۔ تخاریل میری کمر بند میں لٹکا ہوا میرا ہی خنجر نکال لیتا ہے۔ میں وار بچاتا ہوں، لیکن پھر بھی میری کچھ پسلیاں زخمی ہو جاتی ہیں۔ میں نے خنجر اس کے ہاتھ سے چھین لیا ہے۔ وہ چیختا ہے، سور، اب کہاں جاؤ گے؟ میں کہتا ہوں، خنجر میرے ہاتھ میں تانا ہوا ہے۔ وہ نیچے گرا پڑا ہے اور پیچھے سے آواز آتی ہے، اسے قتل کر دو علی خاں، اسے قتل کر دو۔ یہ محمد حیدر کی آواز ہے۔ ہاں، میں اسے قتل کر دوں گا، لیکن میں اپنے دشمن کو ایک بار پھر گڑ گڑاتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ گڑ گڑاتا ہے۔ میں اپنا خنجر اس کے دل میں اتار دیتا ہوں۔ وہ سکڑتا سمٹتا اور چیختا ہے۔ پھر میں آہستہ سے اوپر اٹھتا ہوں۔ میرے لباس پر خون کے دھبے ہیں۔ کس کا خون؟ میرا خون، تخاریل کا خون۔ کون سوچے، کس کو پرواہ ہے؟ محمد حیدر خوش ہو کر کہتا ہے، شاباش علی خاں، میں ہمیشہ یہ منظر یاد رکھوں گا۔ میری پسلیوں میں درد ہو رہا ہے۔ الیاس بیگ بھی آ چکا ہے۔ سید مصطفیٰ بھی آ چکا ہے۔ سید مصطفیٰ نے نینو کو سہارا دے رکھا ہے۔ اور پھر وہ مجھ سے کہتا ہے، علی خاں، اس عورت کا کیا کرنا ہے؟ اس کے سینے میں خنجر اتار دوں یا تم؟ میں الیاس بیگ کی طرف دیکھتا ہوں۔ اس کا چہرہ چاک کی طرح سفید ہے۔ وہ کہتا ہے، ہاں علی خاں، اسے بھی مار دو۔ ہم اس کی لاش سمندر میں پھینک دیں گے۔ میں نینو کے قریب پہنچ جاتا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں، پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں۔ وہ چپ ہے۔ وہ کیوں نہیں بولتی؟ وہ کتنی خوبصورت ہے، چاندنی میں کتنی پیاری نظر آتی ہے۔ ہاں، تخاریل نے اسے چوما ہوگا۔ میں چیختا ہوں، الیاس بیگ، میں زخمی ہوں، شہزادی نینو کو اس کے گھر پہنچا دو۔ رات سرد ہو رہی ہے، اسے کوئی گرم چیز اڑا دو۔ الیاس بیگ، نینو اگر اپنے گھر نہ پہنچی تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ میں یہی سوچتا ہوں۔ محمد حیدر، سید مصطفیٰ، مجھے گھر لے چلو۔ میں زخمی ہوں، میری پسلیوں سے خون بہہ رہا ہے۔ محمد حیدر سہارا دے کر مجھے گھوڑے پر سوار کرتا ہے۔ الیاس بیگ نینو کو بڑی نرمی سے اپنے گھوڑے پر سوار کرتا ہے اور اپنا کوٹ اتار کر اسے پہنا دیتا ہے۔ الیاس بیگ کا چہرہ اب بھی سفید ہے۔ محمد حیدر مجھے کہتا ہے، علی خاں، تم ہیرو ہو، تم بہادری سے لڑے۔ سید مصطفیٰ کی آنکھیں جھکی ہوئی ہیں اور وہ مجھے کہتا ہے، علی خاں، اس عورت کی قسمت کا فیصلہ تمہاری مرضی پر ہے۔ تم چاہو تو اس کی جان لے لو، تم چاہو تو اسے بخش دو۔ شرع یہی کہتی ہے۔ اور یوں ہم باکو کی طرف روانہ ہو گئے۔